اچھا، علماء اہل حدیث ہوں یا جاوید احمد غامدی صاحب ہو، آپ نے مشترکات کی بات کی، تو سیدنا حسین ابن علی کی جو فکر ہے ملوکیت کے خلاف ان کا نکلنا ہے، یا اس سے پہلے بھی ہم اہل البیت کے مصائب پر یا فضائل پر بات کریں تو یہاں پر اہل حدیث علماء میں بھی کچھ ایسے نام سامنے آئے جو اہل شام کی طرف یا بنو امیہ کی طرف جھکاؤ زیادہ رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غامدی صاحب اور اہل حدیث علماء کا تو اتفاق ہے یزید کے مسئلے پر، حضرت علی کو یہ نام کا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، یہ اہل شام کو ترجیح دیتے ہیں، حجاج بن یوسف کے قصیدے پڑھتے ہیں، زبیر صاحب کی کچھ ویڈیوز سامنے آئی، کفایت اللہ سنابلی ہے اور بھی کہیں، تو اس پر آپ علماء اہل حدیث کا اگر نقطہ نظر بیان کریں سیدنا حسین کے حوالے سے، یزید کے حوالے سے، اور کیا غامدی صاحب اور علماء اہل حدیث میں کچھ مماثلت یہاں ہے اور کچھ اختلاف بھی ہے؟ دیکھیے، میں یہاں یہ عرض کروں کہ یہاں ہمیں تھوڑا سا اگر علماء اہل حدیث کو ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں، شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ اور نواب صدیق حسن خان، علامہ وحید الزماں حیدرآبادی، اور پھر ان کے جو تلامذہ شیخ الکل کے تھے جن میں محدث شمس اللہ قزیم آبادی رحمہ اللہ، عون المعبود جنہوں نے شرح لکھی ہے سنن ابو داؤد کی، اور پھر ان لوگوں کے فتاویٰ آپ دیکھیں، فتاویٰ نظیریہ کو دیکھیں اور ان کی دیگر چیزوں کو دیکھیں، تو وہاں پر ہمیں جمہور اہل سنت سے ہی مطابقت ملتی ہے۔ صحیح، وہ وہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہیں، اور ان کے بالمقابل جو تھے، چاہے وہ اصحاب جمل ہوں یا اصحاب صفین ہوں، وہ خطائے اجتہادی پر تھے۔ آپ اچھا، جہاں تک یزید کا مسئلہ ہے، وہاں پر بھی وہ یزید کی تعدیل نہیں کرتے، اس کی توثیق نہیں کرتے، اس کی تحسین نہیں کرتے، بلکہ بہت سونے اس کی مذمت کی ہے۔ جیسے مولانا شمس اللہ قزیم آبادی رحمہ اللہ کے فتاویٰ میں ہے، انہوں نے یزید کو کھل کے اس کی مذمت کی کہ یہ ظالم انسان تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہمیں ملتا ہے، لیکن بعد میں ایک رد عمل جو ہے وہ آیا تشیع کے خلاف، اور اس میں بتدریج ہم نے یہ دیکھا کہ یزید کے حق میں نرم گوشہ پیدا ہوا، اور پھر بعض اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے یزید کے حق میں کتابیں لکھی، جیسے ابھی آپ نے ایک نام لیا ہمارے بھارت کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے پوری ایک کتاب 800-900 صفحے کی لکھ دی کہ یزید پر تو کوئی ایک بھی جرم ثابت نہیں ہوتا، لیکن شمس اللہ قزیم آبادی تو اس کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ بالکل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاویٰ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث جس کے اندر آتا ہے کہ پہلے خلافت نبوت ہوگی، پھر خلافت اور رحمت ہوگی، اور پھر جو ہے کاٹ کھانے والی بادشاہت جب آئے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا آغاز یزید سے ہوتا ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس کو مغفور لہم والی حدیث کا بھی مصداق بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں کہہ دوں کیونکہ وہ بات کہیں گے دیکھیں جی انہوں نے وہ نہیں کی، لیکن اس پر آپ ایک غور کیجئے کہ وہ اس حدیث کا مصداق بھی بناتے ہیں اور اس دونوں حدیثوں کا مصداق بناتے ہیں۔ کیا مانا کہ ٹھیک ہے، اس کو ممکن ہے کہ وہ آخرت میں ایک مرحلے پر اس کی بخشش بھی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ ظالم حکمرانوں کے سب سے نہیں نکل سکتا، یعنی اس کا جو دور تھا اس میں ظلم ہوا، یہ انہوں نے تسلیم کیا۔ ابن کثیر ہوں، ذہبی نے تو بہت سخت ریمارکس دیے۔ تو محدثین کا جو سلسلہ ہے اسی پہ اہل حدیث علماء تھے، لیکن بعد میں جو موجودہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے رد عمل کے اندر بہرحال یزید کو یا تو اس پہ خاموشی اختیار کی، یا پھر انہوں نے کھل کر اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اندر بہرحال افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا، پھر رحمۃ اللہ علیہ بھی پھر اس کو ایک تعظیم۔ اچھا چلے، ایک ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، ہاں بالکل، لیکن پھر ان کا امیر المومنین یزید رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں ان کی تعظیم بھی کرو، اور پھر انہی کی نہیں کرو، پھر حجاج جو ان کا تھا کرندہ آگے اس کے اسی رجیم کا، تو اس کے اوپر بھی بات نہ کرو، اس پر بھی اب کتابیں آ گئی کہ حجاج جو تھا وہ ٹھیک تھا، اور اس کے بالمقابل حضرت ابن زبیر رضی اللہ وہ صحابی ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، یہاں وہ بھی ترتیب ختم ہو گئی کہ صحابی کے بالمقابل جو ہے وہ تابعی کی بات کو نہیں مان لیا جائے گا، بلکہ صحابی کو ترجیح دی جائے گی۔ جی بالکل۔ یہاں وہ صحابی کو غلط کار قرار دے دیا، یہی حضرت حسین اور یزید میں بھی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک افسوسناک بات ہے۔ یزید کوئی اور بلکہ ہمارے ابھی جو معتدل علماء ہیں کبار، جن کی گہری نگاہ ہے کتب سیر پر بھی اور جرح و تعدیل پر بھی اور حدیث پر بھی، میں آپ کو کوٹ کروں گا محدث ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، تو ان کا حدیث پہ بہت کام ہے۔
انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم یزید کو کافر نہیں نہ کہتے تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر رحمۃ اللہ علیہ بھی نہ کہیں۔ صحیح، یہ ان کا باقاعدہ ویڈیو میں آیا۔ صحیح صحیح۔ اور پھر ہمارے علماء میں محدث حافظ زبیر علی زئی، جی بالکل، علی زئی رحمہ اللہ، تو انہوں نے بھی کہا، وہ تو کہتے تھے کہ یہ حدیث قسطنطنیہ جو ہے مغفور لہ، اس میں آتا ہی نہیں، یہ بھی ایک بحث ہے۔ تو بہرحال آئے یا نہ آئے، اس کا ظلم، اس کے حوالے سے یہ چیزیں کہ اس کے عہد میں مظالم ہوئے اور وہ بہرحال قابل تعظیم نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ یہ اس لائق نہیں کہ اس سے حدیث لی جائے، بالکل۔ اور پھر ایک وقت میں ان سے یہ بھی منسوب ہے کہ انہوں نے تکفیر تک بھی اشارہ کیا ہے، اور پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ اس حدیث کا بھی مصداق ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اس پر جو وعید آئی ہے، یہ اس میں بھی آتا ہے، کیونکہ اہل مدینہ پر واقع حرہ جو ہوا، تو اب ہمارے کچھ دوست ہیں وہ صرف ایک حدیث کا مصداق اس کو بناتے ہیں، حدیث قسطنطنیہ، لو جی امیر یزید رحمۃ اللہ علیہ اس لشکر کے قائد تھے جنہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اور اس میں حدیث میں ہے کہ وہ بخشے جائیں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اس کا بھی وہ مصداق ہے۔ یہ حدیث کے جس میں ہے کہ وہ ظالم بادشاہت کا آغاز ہوگا، اس کا بھی وہ مصداق ہے۔ تو پھر ساری پوری پکچر کو لیں۔ جی بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یزید کے مسئلے میں اہل حدیث علماء متقدمین کبار جو تھے وہ اس کی تعدیل بالکل نہیں کرتے تھے، بعض سے اس کی مذمت منقول ہے، لیکن اس وقت بہرحال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ زیادہ تر علماء اس کے حق میں یا تو چلے گئے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو برا ہی نہ کہو۔ اچھا اس میں ان کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پھر حضرت معاویہ کی بات جائے گی، اور پھر صحابہ پہ تو وہ ایک سد ذریعہ کے طور پہ، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، قرآن مجید میں اس کی مذمت آئی ہے اور نبی پر کوئی حرف نہیں آتا، بالکل، تو یزید کی مذمت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے آئے گا؟ انہوں نے ایک اپنے طریقے پر سمجھا کہ بھئی امت کو میں کسی کے سپرد کر جاؤں اور بہتر انتشار پیدا نہ ہو، انہوں نے اس کو ولی عہد مقرر کر دیا، جو بھی ہوا، لیکن اس کے جو اقدامات ہیں اور اس کا جو ذاتی کردار ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کی تعظیم کرتے پھریں۔ بس ٹھیک ہے وہ ایک بادشاہ تھا، اس کی بادشاہت ہمیں بھگتنا پڑی تاریخ میں، اور اس میں جو سانحہ ہوا وہ سانحہ آج تک ہم اس کے اثرات سے نہیں نکل سکے، اور شاید قیامت تک نہ نکل سکے۔ صحیح۔ اور وہ سانحہ جو اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ وہ قتل ہوں گے اور مظلوم ہوں گے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال علماء اہل حدیث کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جمہور جو علماء ہیں جو اس وقت ہیں یا پچھلے کوئی 50-60 سال کے، وہ زیادہ تر یا تو یزید کے کھل کے حق میں بات کر دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں اس کو برا نہ کہو، اس کے بارے میں سکوت اختیار کرو۔ صحیح۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان علماء سے اتفاق ہے جو اس کی مذمت یا تو کرتے تھے، صحیح، یا اس کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ صحیح۔